السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید مبارک ہو۔ تو آج کی بات اس عید کو مناتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں گے ہمارے ملک میں جو سیاسی حالات ہیں ان کی وجہ سے جو پاکستانی جو ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں مختلف جھوٹے وہ مقدمات کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسانیاں عطا فرمائے، ان کو بھی یاد رکھیں گے۔ اسی طرح سے عید کے موقع پہ عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جو بڑا جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور چھوٹا جانور جو ہے وہ اسے ذبح کر کے اپنے فریج میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ روش بھی ہمیں آہستہ آہستہ ختم کرنی ہے، بلکہ اسے انتہائی بری حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جیسا اپنے لیے پسند کرو ویسا ہی میری راہ میں دینے کے لیے یعنی دوسروں کو دینے کے لیے بھی لائک کرو۔ تو اس طرح سے ہم یہ آہستہ آہستہ غلطی کرتے جا رہے ہیں، اور یہ غلطی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس کو بھی درست کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ تقسیم کریں، اپنے فریجوں میں نہ بھریں، کیونکہ یہ قربانی کا جو مقصد ہے اصل وہ یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کو دینا سکھایا جا رہا ہے۔ تو اب اگر ہم دوسروں کو دینے کے بجائے اپنے ہی فریج بھر لیں گے اور بعد میں 2-3 مہینے بیٹھ کے اس کو کھاتے رہیں گے تو یہ غلط طریقہ ہے، غلط سوچ ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے کا اگر فیصلہ کیا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں دو، تقسیم کرو۔ اس کے بعد اب تھوڑی سی بات سیاست کے حوالے سے بھی کریں گے۔ ہم نہیں بھولیں گے جو زیادتی ہو رہی ہے ایک پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ، ہم اس پر بھی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے، چاہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب سرکاری عہدے پر ہوں، یا متعلقہ ان کے وزیر ہوں، صوبائی وزیر اعلیٰ ہوں، یا ہمارے آرمی کے جو اوپر جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہوں۔ ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سب کا ہے، نہ کہ صرف جو چور پارٹیاں ہیں ان کے لیے ہے۔ نہیں، یہ دبئی میں اکٹھے ہو کے جو چوروں نے فیصلے کیے ہیں، کیا سا یعنی جمہوریت؟ کون سی جمہوریت ہے؟ کون سی عوامی حکومت کا طریقہ کار ہے یہ کہ آپ وہاں دبئی میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ اگلے 5 سالوں میں اور اس سے اگلے 5 سالوں میں کون کون باری لے گا اور کون کون کس طرح سے پاکستانیوں کو لوٹے گا؟ تو کیا ہمیں آپ نے بھینسوں جانوروں کا ریوڑ سمجھ رکھا ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، اور اس لیے فیصلے عوام کرے گی، آپ نہیں کریں گے۔ عوامی لیڈر عوام کے فیصلوں سے ہوتا ہے، عوامی لیڈر اپنی مرضی کے فیصلوں سے عوام پہ مسلط نہیں ہوتا۔ یہ رویہ چینج کرنا پڑے گا، یہ ہمیں بدلنا ہوگا۔ نہیں بدلیں گے تو ملک ترقی کرنے کے بجائے پیچھے کی طرف جائے گا، جو کہ کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ ملک کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے، آگے بڑھے، تو پھر عوام کی حکومت ہوگی، عوام کی مرضی کے نمائندوں کی ہوگی، تو پھر وہ آگے بڑھے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے میرے ملک کے تمام بڑے اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان سب کو، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، کوئی بھی کہیں بھی گڑبڑ کا سوچ رہا ہے، کہیں بھی وہ عوام کے ساتھ زیادتی کرنے کا سوچ رہا ہے تو وہ غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام پاکستان کے اہم عہدے داروں سے کہ وہ اپنے آپ کو درست راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ غلط کو غلط کہنا، درست کو درست کرنا، یہ ہمیشہ ہماری قومی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، خاص طور پر میں پھر ایک دفعہ بات کروں گا، قربانی کا گوشت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آس پاس غریب غربا میں تقسیم کریں، نہ کہ اپنے فریجوں میں بھریں۔ اسی طرح سے آج کی ڈیروں عید کی مبارکباد کہتے ہوئے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ باقی دنوں میں انشاءاللہ تعالی مزید باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو اس موقع پر یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا ملک، میرا مذہب، میری قوم، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اپنے آپ کو اپنے اندر یہ جذبہ بھرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے،
اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کام کرنا ہے. نہ ہم نے اپنی قوم کی بےزتی ہونے دینی ہے، نہ اپنے مذہب کو نیچا دکھانے دینا ہے، نہ اپنے وطن کو کسی جگہ بھی نیچا دکھانے دینا ہے. ہم نے جو جدوجہد ہوتی ہے ساری کی ساری اپنے مخالفوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے میں ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہونی چاہیے. تو اللہ کرے گا پاکستان پر جلد اچھے دن آئیں گے، اور اس امید پر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے رہیں گے، انہیں ساری عمر سچ بولنا سکھاتے رہیں گے، انہیں ہمیشہ جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دیتے رہیں گے، اچھا لکھنے اچھا پڑھنے کی ترغیب دیتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ یاد رکھیں گے اگر آج کے دور میں کسی بھی لیڈر کی تقریر اگر سنوا کے اپنی قوم کو بہتر کرنا ہے تو وہ اس وقت عمران خان ہے. تو قائم رہے یہ پاکستان، قائم رہے یہ قوم، قائم رہے میرا مذہب اسلام، اور ہم تربیت کرتے رہیں اپنے پیارے پیارے ننھے ننھے اور خوبصورت بچوں کی. اور اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ہمیں ہر سال دکھاتا رہے، ہم ان خوشیوں میں سیلیبریٹ کرتے رہیں. قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو اور ہمارے مذہب اسلام کو. پاکستان زندہ باد.